نمبر 49 صاحب نے بولا جی ہاں جی 49. تلك من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. نزول سے پہلے نا کہ جب یہ وحی نازل ہوئی ہے اس سے پہلے آپ اس کہانی کو نہیں جانتے تھے, اس واقعات کو نہیں جانتے تھے, ٹھیک ہے نا, نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کے قوم والے جانتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نزول وحی سے پہلے اس کو نہیں جانتے تھے. یہ نزول وحی کبھی ہوئی ہے نا, یا قرآن کا نزول بعثت کے آغاز میں ہوئی ہے یا بعثت سے پہلے, یا یہ آیت مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پہلے اللہ نے ان پہ نازل کی ہو نا, اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو جانتے ہوں, تو یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا. لیکن یہ ہے, دیکھیں یہ انسان کو ماننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم ہے, جتنے پاس ان کا نور ہے, فضل ہے, وہ جب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ اگر ان کو نبی نہ بناتے, نبی نہ ہوتے, اللہ اگر ان کو سب کا سید نہ بناتے تو نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو عصمت عطا نہیں کرتے تو معصوم نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو علم عطا نہ کرتے تو عالم بھی نہ ہوتے. بھائی لازمی بات ہے. تو یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں, یہ ان کی شرف ہے, یہ ان کی بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن عطا کیا ہے, یہ علم معجزات عطا کیا ہے, یہ برکات عطا کی ہے نا. یہ تو کوئی احمق کافر ہی ہوگا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف سمجھے گا نا کہ اللہ نے اس کو کچھ سکھایا ہے. بالکل. میں ذرا اتنا حیران ہوتا ہوں, میں اب ہمارا اتنا بڑا مدرسہ ہے یہاں پر پاکستان کے اندر, ملتان کے اندر, میں نے ان سے جب یہ اس بات پہ پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ اس آیت سے پچھلی آیت پڑھو, کس نبی کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا قوم نوح کی بات ہو رہی ہے, نوح علیہ السلام کی. کہتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام سے کتاب ہے, اور کیونکہ وہ جو آخری جو 48ویں آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کہ ہم تمہارے بعد یہ عذاب دیں گے, تمہارے بعد بہت ساری قوموں کو عذاب آئے گا. تو کہتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو مطلب وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یعنی اگر نبی سے خطاب بھی ہو نا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ایک چیز ان کو سکھایا ہے, اس میں کیا عیب ہے. بالکل بالکل. اور سر ایک آخری سوال اگر اجازت تو پوچھ لوں. جی 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 سر غلات سے متعلق ایک اور بھی ہے. اصل میں نا میری فیملی پوری جو ہے نا وہ جو داد کے تھے وہ والے سارے تھے اہل سنت سے تھے اور سنی تھے, اور دوسرے جو تھے وہ اہل تشیع تھے, مطلب داد کے سارے, اور نانکوں میں اہل سنت تھے سارے. تو انہوں نے تو وہ نا ایک اکثر آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ کائنات کو, زمین آسمان کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے خلق کیا, یہ کیا وہ کیا. تو وہ میں میرے پاس کافی ساری حدیث, میں خود بھی حدیث پڑھتا ہوں, ظاہر عربک نہیں, مطلب یہ اردو میں اور انگلش میں جو ترجمے ہوئے ہیں. تو آپ کچھ احادیث مجھے دکھا دیں جس میں انہوں نے اس چیز کی نفی کی ہو کہ ہمیں بالکل بھی ہم نے نہیں کیا, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے, اور نہ ہی یہ اس بات پہ زیادہ فوکس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں تفویض نہیں کی, یعنی تفویض زیادہ تر کیا چیز تفویض نہیں کیا دین اس کا خلق کرنا کائنات کو. ہاں یہ تو بہت ساری احادیث میں نا. جی جی اور میں کیونکہ وہ جو کزن ہے وہ اس کا دلیل لے کے آتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے مظہر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے. تو یہاں اللہ وہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے نا, مظہر کہ اللہ تعالیٰ چیزوں میں ظاہر ہو جاتی ہے. یہ تو اہل اسلام کا عقیدہ ہے نہیں, یہ اہل تصوف کا عقیدہ ہے, یہ کرسچن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے, اللہ مختلف چیزوں میں ظاہر. یہ ہندوؤں کا ہے کہ بھگوان ہر چیز میں, آپ نے سنا ہوگا ہندو کہتے ہیں نا بھگوان ہر چیز میں, یہ ان کا عقیدہ. یہ مسلمانوں کا عقیدہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ مختلف چیزوں میں ظاہر ہو جاتا ہے, یا چیزیں اللہ کی مظہر ہیں. دیکھیں یہ مسلمانوں میں بالخصوص شیعوں میں یہ بات, یہ اصطلاح بہت رائج ہے, اہل سنت میں بھی رائج ہے کہ فلان چیز اللہ کا مظہر ہے, فلان چیز اللہ کا مظہر ہے, فلان چیز اللہ کا مظہر ہے. یہ بہت ہی ایک غلط عقیدہ ہے. یہ بالکل نہ حدیث پہ مبتنی ہے نہ سنت پہ مبتنی ہے. یہ اہل تصوف کے ایک ان کا عقیدہ ہے وحدت وجود, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے. چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مظہر ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے محل ظہور ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو انسان اللہ کا مظہر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پتھر, وہ چاند, تارے, ہر چیز اللہ کا مظہر ہے. یہ اہل تصوف کا ہے, کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے, ہر چیز اللہ ہے. یہ کرسچن لوگوں کا, ہندوؤں کا, یہودیوں کا عقیدہ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت علیہ السلام قرآن کا عقیدہ نہیں ہے. تو اہل بیت علیہ السلام اس طرح کہنا کہ اللہ ان میں ظاہر ہوا ہے, یہ تو کفر محض ہے. اس سے بڑھ کر کیا کفر کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. مظہر کا یہی مطلب ہے. امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے خلق نہیں کیا,
وہ امام حسین علیہ السلام اللہ اس کی صورت میں ظاہر ہوا، تو شمر کی صورت میں بھی ظاہر ہوا نا، اس سے وہ صوفی تو وہ بھی کہتا ہے نا. تو یہ تو نہایت ہی کفر ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر کفر ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا، کوئی چیز اللہ کا مظہر نہیں. آیت ہے، ہر چیز اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، آیت ہے، نشانی ہے. مظہر محل ظہور کہ یہاں پہ اللہ خود ظاہر ہو گیا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اچھا بالکل. اور وہ خلق جی اور تفویض خاص طور پہ، کہ وہ ایسے جان بوجھ کے نا تفویض. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں سر کافی عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، تو شکر ہے آج پتہ نہیں کیسے قسمت نے ساتھ دے دیا. اکثر آپ ٹک ٹاک کے کالز لیتے ہیں تو میرے پاس ٹک ٹاک ہے نہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے، یقین کریں. جی یہ دیکھیں، یہ کتاب اعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، یہاں پہ احادیث بہت ساری ہیں. امام رضا علیہ السلام کی دعا ہے. امام رضا علیہ السلام اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں سب کو نظر آ جائے. اللہم انی ابرأ الیک، اے اللہ تعالیٰ میں براعت کرتا ہوں، میں بیزار ہوں، میں لعنت کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ادعوا ما لنا ما لیس لنا بحق، جو ہمارے لیے جو ہمارا حق نہیں بنتا وہ ہمارے حق میں اس کا ادعا کرتے ہیں. ایک منٹ، میرا مارکر کہاں گیا تاکہ میں انڈر لائن کر کے دکھاؤں آپ کو. یہ آ گیا بھائی. اچھا، اللہم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا، اے اللہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو ہمارے متعلق وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے متعلق نہیں کہتے. ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خلق نے پوری دنیا کو خلق کیا ہے، یا کسی چیز کو خلق کیا ہے، یا وہ رازق ہیں. ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. یہ غلات کے احادیث میں، غیر معتبر احادیث میں. اللہم لک الخلق، اے اللہ خلق تو صرف تیرا کام ہے. ومنک الامر، اور حکم بھی تیرا ہے. وإیاک نعبد وإیاک نستعین. اللہم انت خالقنا، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے. وخالق آبائنا الاولین وآبائنا الآخرین، اور تو ہمارے پرانے آبا کا، آبا و اجداد کو، اور ہمارے ریسنٹ آبا و اجداد سب کا تو خالق ہے. اللہم لا تلیق الربوبیت الا بک، اے اللہ ربوبیت یہ تیرے سوا کسی اور کا لائق ہی نہیں ہے. ولا تصلح الالہیت الا لک، اور الوہیت صرف تیرا ہے. فلعن النصارى، نصارہ کو لعنت فرما. الذین صغروا عظمتک، جنہوں نے تیری عظمت کو چھوٹا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بولا. ولعن المضاہین لقولہم من بریتک، اور جو ان عیسیٰ علیہ السلام نصارہ جیسے جو دوسرے لوگ ان کی شبیہ بات کرتے ہیں، ان کو بھی لعنت کر. اللہم انا عبیدک و ابناء عبیدک، اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں. لا نملک لنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ہم اپنے جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ زندہ کرا سکتے ہیں مگر تیری اجازت کے ساتھ. اللہم من زعم اننا ارباب فنحن الیک براء، اے اللہ جو ہمیں رب سمجھے ہم ان سے بری ہیں. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو اب رب کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مطلق نہیں ہے. رب کہہ سکتے ہیں، رب البیت، رب العلم، اس طرح کہہ سکتے ہیں. ہم رب مطلق نہیں کہہ سکتے. اوکے. ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق، اے اللہ ہم لعنت کرتے ہیں، بیزار ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ خلق کرنا ہماری ذمہ داری ہے، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام، یہ تو اس کے حدیث دلائل بہت زیادہ ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. رزق کے جو ہے پوری کائنات کا رزق یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن کسی خاص افراد کو رزق دے سکتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. میں آپ کو رزق دے سکتا ہوں، آپ میرے گھر آ جائیں نا، میں آپ کو چائے پلا دوں گا، کھانا کھلا دوں گا، یہ میں نے آپ کو رزق دیا ہے نا. اہل بیت علیہ السلام آپ ان سے مانگیں بھائی، وہ آپ کو رزق دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جس رزق کی نفی ہوتی ہے کہ یعنی ہر چیز جہاں پہ بھی ہے، پرندے، حیوان، جہاں پہ کوئی کسی کو رزق مل رہا ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں، امام علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ اس رزق بانٹ رہے ہیں. یا مثلاً جو چیزیں بنتی ہیں، کسی کی اولاد ہوتی ہے، کافر مسلمان دنیا میں، یا حیوانات پیدا ہوتی ہیں نا، یا پہاڑیں پیدا ہوتی ہیں، جھیل پیدا ہوتا ہے، تو یہ ادھر پیغمبر بیٹھے ہیں امام علی علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ مشغول ہیں، مصروف ہیں خلق کرنے میں، یعنی سب چیزوں کو انہوں نے خلق کیا ہے. یہ کفر ہے، یہ کفر ہے.
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کوئی اس میں مرض ہے، کوئی بیماری، اس کو شفا دے سکتے ہیں تاکہ اس کی اولاد ہو. اولاد کو وہ خلق نہیں کر سکتے، اولاد کو وہ خلق نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا؟ اچھا جو کہہ دے کہ خلق کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینا، پوری کائنات کو رزق دینا ہمارا کام ہے، فنحن الیہم منہ برا، ہم اس شخص کے دشمن ہیں، ہم ان سے بری ہیں. براءۃ عیسیٰ علیہ السلام من النصارى، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نصارہ سے بری تھے. تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ بالکل رزق مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں. جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیں کہ سب چیزوں کو انہوں نے خلق کیا، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ سب چیزوں کو وہ رزق دے رہے ہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. جزئی طور پر میں آپ کو رزق دے سکتا ہوں نا، میں آپ کو ایک گونی دیتا ہوں آٹے کا، تو میں نے آپ کو رزق دیا ہے. تو امام علی علیہ السلام جن کے ہاتھ میں جنت الفردوس ہے وہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جزئی طور پر ایک فرد کو اس کو حاجت ہے، دنیوی حاجت ہے، طلب کرتا ہے، وہ اعجاز کے طور پہ وہ کچھ کر لیتے ہیں امام علی علیہ السلام، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ شخص ایک دفعہ مالدار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو چیز منفی ہے، جو چیز مردود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کو رزق دے رہے ہیں، یا وہ کسی چیز کو خلق کر سکتے ہیں. خلق جزئی طور پر کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا، کوئی ایک ذرے کو کوئی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ. اچھا پھر ملاحظہ کریں اس سے جو اگلا حدیث ہے، زرارہ نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ ایک شخص ہے عبداللہ ابن سبا کی اولاد میں سے، وہ تفویض کا قائل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کہ تفویض سے اس کی کیا مراد ہے. وہ کہتا ہے ان اللہ عز وجل خلق محمدا وعلیا علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور وسیع سلام اللہ علیہما وآلہما ان دونوں کو خلق کیا ہے. ثم فوض الامر الیہما، پھر تمام باتیں ان پہ چھوڑ دیا کہ بھئی تم کر لو، سنبھال لو. فخلق، تو انہوں نے خلق کیا پوری کائنات، جنت، نار، 7 آسمان انہوں نے خلق کیا. ورزق، رزق دیتے ہیں، واحیا وامات، وہ حیات و موت بھی وہ دیتے ہیں. فرمایا کذب عدو اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کافر ہے، مشرک ہے، یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذا رجعت الیہ فقرأ علیہ الآیہ، جب اس کے پاس چلے جاؤ تو اس آیت کو پڑھو. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے جو اللہ جیسے خالق ہیں. فتشابہ الخلق علیہم، کوئی ہے جو اللہ جیسا خلق کر سکے؟ تاکہ آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ بھئی یہ کوئی اور بھی خالق ہے، کوئی ہے جو خلق کر سکتا ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو کہ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اور اللہ ایک ہے اور سب چیزوں پر وہ مسلط ہے، وہ اس کی پاور اوور ویلمنگ ہے. تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. ٹک ٹاک آ جاؤ جناب.